بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلوات۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ اور اس کی 201 آیت مبارکہ۔ گفتگو کا موضوع اور عنوان دنیا اور آخرت۔ مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ اور اللہ نے ہر مکلف کو، ہر انسان کو اس گزرگاہ سے مستقل قیام گاہ کے لیے سامان اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تاکہ جو اس گزرگاہ میں سامان جمع کیا جائے، وہ جمع شدہ سامان مستقبل کی، آخرت کی مستقل قیام گاہ میں کام آئے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، عالمین کو خلق کیا۔ وہ خالق العالمین ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اس نے خود کو عالمین کا خالق کہہ کر ناز نہیں کیا۔ اس نے خود کو خالق العالمین نہیں کہا، ناز نہیں کیا کہ میں عالمین کا خالق ہوں، بلکہ اس نے خود کو رب العالمین کہہ کر خود پر ناز کیا۔ وہ سب کی ربوبیت کرنے والا ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، وہ سب پر اپنا فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ کسی کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ ہوں اور میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ کوئی غیر معصوم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اس اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ اس پورے عالمین میں اللہ نے صرف 2 کو مکلف شرعی بنایا، جن پر شرعی تکلیف کو اللہ نے عائد کیا کہ ان 2 مخلوقات سے میں آخرت میں پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ ہر مخلوق کو ان 2 کے لیے بنایا اور ان 2 کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، سزا اور جزا کے لیے بنایا۔ سورہ زاریات معروف آیت ہے، قرآن مجید کا 51واں سورہ۔ اللہ کا ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ، اللہ فرماتا ہے تو واحد متکلم، اللہ فرماتا ہے میں نے، ہم نے نہیں، میں نے جن اور انسانوں کو لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے خلق تو میں نے۔ قرآن مجید پڑھ لیجئے، اللہ کا طرز تکلم یہ ہے ہی نہیں کہ خود کو میں کہے،
اللہ کا اسلوب بیان یہ ہے ہی نہیں کہ خود کو میں کہے. اللہ کا انداز بیان قرآن میں یہ ہے نہیں کہ خود کو میں کہے. کیا کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا. میں نے نہیں، ہم نے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَابِدُونَ لَحَافِظُونَ. سنو، ہم نے قرآن نازل کیا، میں نے نہیں. اور ہم اس قرآن کی قیامت تک حفاظت کی ضمانت لیتے ہیں، میں نہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم، میں نہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہر جگہ فرماتا ہے ہم. یا سورہ زاریات میں فرماتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یا ہم نہیں کہا، میں. ہم نہیں کہا، میں کہا. کیوں؟ اس لیے میں کہا کہ دیکھو میں واحد ہوں، میں احد ہوں. یہاں عبادت کے معاملے میں خود کو ہم نہیں کہوں گا، میں کہوں گا، تاکہ میری عبادت میں میرے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو. ما خلقت، میں کہوں گا. تو جن اور انسان دو مکلف ہیں. ما خلقت الجن والانس. اور سورہ کہف میں 18واں سورہ ہے اور اس کی 50ویں آیت، اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن مکلف ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آپ کے ذہن میں یہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدوا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ فرماتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ ابلیس کے بارے میں فرماتا، آیت آگے بڑھی، کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. یہ ابلیس جن تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. یعنی جن مکلف ہیں، انسان مکلف ہیں، جن پر شرعی تکلیف ہے، جن پر اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، جنہیں عقیدہ توحید کی طرف بلایا ہے، عقیدہ رسالت کی طرف بلایا ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا، ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور اس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان عقائد اور ان اصول دین میں اگر مودت اہل بیت کو داخل کر لیا جائے، اللہ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر اہل بیت کی مودت کا سوال کیا ہے. تو یہ جن اور انسان دو مکلف ہیں، ان کے لیے سزا ہے، جزا ہے. دنیا میں جو کچھ کریں گے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا. جن بھی انسان بھی. سورہ سعد قرآن مجید کا 38واں سورہ، اسی جن کا ذکر کیا جسے ابلیس کہتے ہیں. لیکن ذرا مکمل آیت پڑھ لوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. آیت کے آغاز میں آیا از. یہ از جو آیت کے شروع میں آیا ہے، یہ کلمہ تذکر، یہ ہے کلمہ تذکر جو آیت کے شروع میں آیا. اور اس کلمہ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی عربی جملے کے آغاز میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ از، اس کلمہ تذکر کے حوالے سے کوئی پرانی بات یاد دلائی جا رہی ہے. یہاں بھی آیت میں لفظ از کے حوالے سے
مخاطب اللہ، مخاطب رسول کو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ اس لفظ اذ سے، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے